السلام علیکم ناظرین، یہ ہے نگران وزیر اعظم انور الحق کاکڑ جو 8 فروری کی تاریخی ریگ اور دھاندلی زدہ انتخابات اس کی سرپرستی میں منعقد کرائی گئی تھی اور پاکستان کو اندھیروں میں دھکیلنے میں اس کا بھرپور کردار ہے۔ ارشاد بٹی نے آج مشکل ترین اور سخت سوالات پوچھے ہیں چونکہ ایک سوال کا بھی جواب نہیں دے سکے۔ یعنی آئیے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اس پر پھر بعد میں کمنٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ کس طرح ان لوگوں نے پاکستان کو اندھیروں میں دھکیلا ہے۔ لیکن میں صرف سوال اس سے نہیں پوچھنا، اس طرف نہیں جانا چاہتا کہ وہ کیا عوامل تھے یا آپ کا اس میں کوئی کردار تھا یا نہیں تھا، یا آپ نے نہیں ریاض صاحب سے نہیں ملے یا آپ نے اپنا نام پٹ نہیں کیا۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ خود کو اپنے ضمیر کی عدالت میں جسٹیفائی کرتے ہیں کہ میں بالکل ایک غیر جانبدار نگران وزیر اعظم تھا اور جسٹیفائی تھا اور اخلاقی اور سیاسی طور پر درست تھا؟ پاکستان کے جتنے بھی معروضی حالات ہیں ان میں نسبتاً میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ جتنے ہمارے سٹینڈرڈز یہاں پر موجود ہیں نا، اخلاقیات کے، پولیٹیکل اور باقی عوامل، ان میں اگر میں سب سے اونچے مقام پہ نہیں تھا تو گرا ہوا بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے سر، آگے چلتے ہیں سر۔ آپ کی کابینہ پھر آپ نے خود چنی مشاورت سے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو آج چیمہ کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے تھا؟ یہ شہباز شریف کا افسر تھا، شہباز شریف صاحب اور حکومت پنجاب کی خاطر جیل بھی کاٹی اس نے۔ فواد حسن نواز شریف صاحب کے پرنسپل سیکرٹری رہ چکے تھے۔ ہاؤس آف شریف یا مسلم لیگیوں کے ساتھ انہوں نے بہت کام کیا تھا اور ان کا جو انکلائن تھا وہ بھی جیل میں گئے۔ پھر آپ نے نگران سیٹ اپ میں شہباز شریف کے سٹاف کے ساتھ کام کیا، آپ کو چاہیے تھا کہ وہ بدل دیتے۔ تو یہ چیزیں آپ کو لگتا نہیں تھا کہ آپ کی غیر جانبداری پر ڈاؤٹ زیادہ بڑھے گا؟ دیکھیں، سب سے پہلے میں سٹاف پہ بات کر لیتا ہوں، پھر میں فواد صاحب پہ بھی اور دوسروں پہ بھی آتا ہوں۔ جب آپ نگران حکومت میں یا کسی بھی حکومت میں آتے ہیں، جو ان لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ جو سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے نا وہ آپ کے پاس گورننس کا ہوتا ہے۔ الیکشن تو ساتھ ساتھ میں جو ہوتا ہے، لیکن جو ڈے ٹو ڈے گورننس ہے، مطلب خدا نخواستہ اور ہمارے دور میں ایسا ہوا کہ کوئی ملک آپ پہ حملہ کر دے تو وہ جو ڈیسیجن میکنگ ہے، وہ رسپانس کیسے کرنا، ایران نے ہمارے نگران دور میں حملہ کیا تھا۔ اس کے لیے آپ ریپلیسمنٹ آف جو بیوروکریٹک سٹاف ہوتا ہے، وہ آپ کی ایگو سیٹسفیکشن تو ہو سکتی ہے کہ آپ فوری طور پہ اپنا کر لیں اور لوگوں کو یہ پورٹری کریں گے میں بڑا انڈیپینڈنٹ ہوں، میں بڑا آزاد ہوں، لیکن جو کنٹینیویشن کی سینس ہے، جس کا بینیفٹ انسٹیٹیوشنل بینیفٹ جاتا ہے، اس کو جب آپ وے کریں گے نا، تو پہلے آپ آئیں گے، آپ سیٹل ہوں گے، آپ گورننس کے جتنے بھی انپٹس ہیں ان پہ اپنی اپریسیشن کریں گے۔ جب آپ اس سٹیج پہ پہنچ جائیں گے کہ کمان آپ کے پورے کنٹرول میں ہوگی، پھر آپ سٹاف بھی چینج کر لیتے ہیں، اور میں نے یہی کیا۔ میں نے چند ماہ بعد میں نے جو سٹاف تھا وہ بھی چینج کیا۔ ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب چلے گئے، اس کے بعد میرے اپنے پرنسپلس، میرے اپنے سے میری ذات کے تو نہیں تھے لیکن میری چوائس کے تھے۔ اور فواد لوگوں کو ان کے پی ایم ایل این کے ساتھ کام کرنے کی وجہ سے یا وہ جیل میں رہے ہیں، اس اپنی ورکنگ آبزرویشن میں اس سے زیادہ کمپٹنٹ، اس سے زیادہ ایماندار اور اس سے زیادہ کلیئرٹی آف تھاٹ کے ساتھ کوئی بندہ نہیں دیکھا۔ اب لوگوں کو پسند ہے یا نہ آئے، میں فواد صاحب کو اس وقت سے جانتا ہوں جب وہ ڈپٹی کمشنر کوئٹہ تھے، یہ میں 94-95 کی بات کروں، اور بڑا دبنگ افسر، اور اس وقت جس انداز میں انہوں نے کوئٹہ کے ضلع کو وہ چلاتے تھے تو بہت سارے بیوروکریٹس کے وہ رول ماڈل ہوتے تھے۔ اس وقت تو میں دور سے ایک آبزرور کے طور پہ، کوئٹہ کے ایک شہری کے طور پہ وہ دیکھ رہا تھا، لیکن اس موقع نے مجھے بہت زیادہ قریب سے اس شخص کو دیکھنے کا موقع فراہم کیا اس کیئر ٹیکر کے دوران میں۔ جس طرح پرائیویٹائزیشن کو وہ لے کر چلے، جس طرح انہوں نے اس پوری ایکسرسائز کو کم وقت میں کمپیکٹ کر کے آنے والی حکومت کے حوالے کیا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر فواد صاحب سے وقتاً فوقتاً تمام حکومتیں کام لیتی رہیں تو یہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ فواد
ان کی ایمانداری، ان کی جو آپ نے ان کی تعریفیں کی، آپ بہتر جانتے ہیں کیونکہ آپ نے ان کے اوپر تھے اور آپ کی وہ حصہ تھے ٹیم کا، میں ان پہ ڈاؤٹ نہیں کرتا. لیکن کیا فواد حسن فواد کے جیسا کوئی چوائس نہیں تھی جو پولیٹیکل نہ ہوتا، ہاؤس آف شریف کے ساتھ انکلائن نہ ہوتا، نواز شریف کے ساتھ جس نے کام نہ کیا ہوتا؟ دیکھیے، نواز شریف کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے ساتھ ہر بیوروکریٹ نے کام کیا ہوگا. تو پھر ہم کیا کریں؟ اس بیوروکریسی کی تقسیم کر دیں، ان کو پارٹی ممبرشپ اپوائنٹ کر دیں کہ جناب آپ پی ٹی آئی کے بیوروکریٹ ہیں، آپ نون کے بیوروکریٹ ہیں، آپ پی پی کے بیوروکریٹ ہیں. دے آر دا سول سرونٹس آف دا اسٹیٹ آف پاکستان. یہ بنیادی بات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے. اور جب سول سروسز میں آپ اپنے پولیٹیکل باس کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ ایک کمفرٹ زون ضرور چاہتے ہیں. بیوروکریٹ تو نہیں تھے، تو ان کی جتنی بھی ایسوسیشن تھی وہ پی ایم ایل این کے رکن بھی نہیں تھے. یا تو وہ پی ایم ایل این کا انہوں نے رکن کے طور پہ وہ کاٹا ہو. ابھی وہ کیوں پی ایم ایل این کی حکومت ہے، کیوں نہیں ان کا حصہ بن رہا ہے؟ ابھی تو نواز شریف صاحب ڈیسیجن میکر ہیں، شہباز شریف صاحب ڈیسیجن میکر ہیں، مریم نواز صاحبہ پنجاب میں ہیں. تو فواد حسن فواد کو کہیں نہ کہیں رکھنا چاہیے ان کو. اچھا، آج چیمہ جو تھے، اچھا یہ آپ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ دلیل ہے؟ آنے میں آپ کے ساتھ ایگری، آپ کی رائے کا احترام ہے. حالانکہ میرا خیال ہے کہ ان کو نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ کی رائے کا مجھے احترام ہے. آپ کی کابینہ میں آج چیمہ تھے، آج چیمہ شہباز شریف صاحب کی کابینہ میں تھی، انہوں نے کنٹینیو کیا اور پھر اب بھی ہیں. مطلب وہ انہوں نے بس حلف اٹھائے، وہ جو ایک حلف ایک وقت ختم ہونے کے بعد دوسرا وقت شروع ہونے تک وہ اپنے عہدے پہ نہیں رہے. ورنہ وہ شہباز شریف صاحب کے پہلے پی ڈی ایم حکومت میں، آپ کی حکومت میں اور اب حکومت میں، تینوں میں وہ وزیر ہیں. اچھا، آج چیمہ صاحب بھی یہ بالکل بات درست ہے آپ کی کہ وہ ہمارے ساتھ کنٹینیو انہوں نے کیا. اور اس کی مین ریزن یہ تھی کہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کی جو انوائرمنٹ تھی اس میں ہی واز کوائٹ ویل پوزڈ. 1 2 2.5 ماہ، اب مجھے صحیح وقت یاد نہیں ہے، 3 ماہ ہوں گے میکسیمم، یہ اعتراض جب اٹھا تو پھر ہم نے آج صاحب کو کہا کہ جی یہ بہت اسٹرانگ کرٹیسزم آ رہا ہے، تو کائنڈلی اگر آپ ریزائن کریں وہ آپ کے اور ہمارے سب کے حق میں بہتر ہوگا. تو آج چیمہ صاحب نے اس دوران میں ریزائن کر دیا تھا. کتنے عرصے بعد؟ میں نے آپ کو کہا نا 2 2.5 3 ماہ جتنے بھی گزرے، مجھے اب ایگزیکٹ ٹائم یاد نہیں ہے، لیکن سرٹن پیریڈ کے بعد ہی ریزائن. اچھا سر، آپ ٹھیک، آپ اور سرفراز بگٹی صاحب کی مریم نواز سے ملاقات ہوئی تھی کب؟ نگران سے بننے سے، پرائم منسٹر بننے سے پہلے. میری اور جام کمال صاحب کی ہوئی تھی، سرفراز بگٹی کی نہیں ہوئی تھی. آپ کی اور جام کمال صاحب؟ میری اور جام کمال صاحب کے سے تقریباً کافی عرصے پہلے، شاید 2 ماہ 3 ماہ، کچھ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ہوئی تھی. آپ اور بگٹی صاحب، سرفراز بگٹی صاحب مسلم لیگ نون میں جانے کا سوچ رہے تھے؟ بالکل بھی نہیں سوچ رہے تھے. اچھا، یعنی نہیں جوائن کرنا چاہ رہے؟ نہیں، مریم نواز صاحبہ کا اس کے ملاقات سے کیا تھا، میری تو عمران خان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی. کہاں؟ کیوں بتاؤں، مطلب جگہ میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ ہوئی تھی. بنی گالہ میں ویسے کچھ تصویریں ہیں آپ کی. بنی گالہ کی تصویریں تو پرانی ہوں گی. ہاں، یہ نگران حکومت بننے سے پہلے، مطلب اس دوران جب وہ حکومت سے چلے گئے اور یہ پہلی پی ڈی ایم کی حکومت تھی، اس بیچ میں میری ان سے بھی ملاقات. اچھی ملاقات ہوئی؟ ظاہر ملاقات ہوگی تو پھر اچھی ہی ہوئی ہوگی. اچھا سر، آگے آتے ہیں. ہمارا آئین کہتا ہے کہ اگر قومی اسمبلی کی، سوال تھوڑا سا لمبا ہے کیونکہ وہ میں سمجھانے کے لیے لوگوں کو بھی، کہ ہمارا آئین کہتا ہے کہ اگر قومی اسمبلی مدت پوری کرے تو 60 دنوں میں انتخابات ہوں گے، ورنہ 90 دن کے اندر انتخابات. آپ کی مرتبہ اسمبلی کی مدت پوری ہونے سے 3 دن پہلے قومی اسمبلی تحلیل کر دی جاتی ہے. مطلب الیکشن 90 دنوں میں نہیں، 60 دنوں میں نہیں، 90 دنوں میں ہوں گے. پھر نگران حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے فیئر اینڈ فری الیکشن کروانا اور اگلی حکومت تک روزمرہ کے معاملات چلانا. مگر آپ کے نگران وزیر اعظم بننے سے پہلے 26 جولائی 2023 کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں الیکشن ایکٹ 2017 میں 54 ترامیم ہو جاتی ہیں، اور آپ آنے والی نگران حکومت کو، آپ کی حکومت کو جو آنی تھی، اس کو روزمرہ کے حکومتی امور نپٹانے کے ساتھ ساتھ نہ صرف جاری منصوبوں اور پروگراموں سے متعلق آئینی اختیار مل جاتا ہے بلکہ اہم پالیسی سازی کا اختیار بھی مل جاتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے سر کہ سب کچھ پری پلان ہو رہا تھا
کہ ایک تو 3 دن پہلے اسمبلی تحلیل کر دی جاتی ہے کہ 60 کی بجائے 90، پھر ایسا ترامیم کر دی جاتی ہے الیکشن ایکٹ 2017 میں کہ آپ کے پاس اختیارات آ جائیں. تو مطلب ایک اس وقت سوچا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ سیٹ اپ لمبا چلایا جائے. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیے یہ قیاس آرائیاں ہیں، یہ اسپیکولیشنز ہیں. بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا، کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ 2 سال کے لیے، کوئی کہتا تھا 4 سال کے لیے، کوئی کہتا تھا 3 سال کے لیے. کوئی ایک جملہ، کوئی ایک لفظ، کوئی خط و کتابت، کوئی ایسی گفتگو میرے ساتھ اوتھ ٹیکنگ سیرمنی کے بعد سے لے کے جس دن تک میں نے 3 یا 4 مارچ کو ہمارا آخری دن تھا. ناظرین یہ ویڈیو آپ نے دیکھی، یقیناً جو یعنی ایک ضابطۂ جو اخلاق ہے آئین پاکستان کے روز سے، یعنی کہ کس طرح ایک نگران وزیر اعظم کو بنایا جائے گا، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جو اپوزیشن لیڈر آف دی ہاؤس ہے، یعنی پارلیمنٹ میں جو اپوزیشن لیڈر کا جو سربراہ ہوتا ہے اور جو وزیر اعظم ہوتا ہے، تو دونوں کے متفقہ نام پر اتفاق کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ نگران وزیر اعظم کے لیے نام فائنل کیا جاتا ہے. لیکن جس طرح کے 22 فروری سے کے لیے جو ایک نگران سیٹ اپ بنایا گیا تھا، تو وہ پہلے سے ہی طے شدہ تھا، اور اس کے مطابق انور الحق کاکڑ جو ہے یہ بھی ان کرداروں میں سے ایک ہے جو اس وقت کے جو یعنی ایک اپوزیشن نام نہاد لیڈر تھا راجہ ریاض، جو پاکستان تحریک انصاف سے نکالے جا چکے تھے. وہ اس وقت لیڈ کر رہا تھا نام نہاد چند ایک موٹی اپوزیشن کو. تو اس لیے سب سے پہلے تو جو نگران وزیر اعظم کا جو یعنی منعقد کرنا تھا، تو وہ انلیگل ہو گیا تھا، قانون کے بالکل خلاف جو ہے اس کا انتخاب کیا گیا تھا. اور اس کے بعد جو 8 فروری کو عوام کے ووٹ پر یعنی جو تاریخی ڈاکہ پڑا ہے، جو اس گورنمنٹ کے ساتھ یعنی اب تک کے جو کوشچن ہے، تو یقیناً اس میں انور الحق کاکڑ کا نام اس میں سب سے سر فہرست ہوگا. تو ہم سب کو سوچنا ہوگا کہ پاکستان کو 78 سال ہونے کے باوجود بھی قرضوں میں یعنی جس سسٹم نے جس نظام نے دھکیلا ہے، تو آیا اس سسٹم کو اس نظام کو ہم نے ختم کرنا ہے. بطور پاکستانی انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں صرف آپ الیکشن ڈالنے مت جائے، بلکہ اپنے الیکشن پر پھیرا بھی دے، تاکہ آپ کے الیکشن آپ کے ووٹ کو کوئی چرا نہ سکے، کسی میں یہ ہمت نہ ہو کہ آپ کے ووٹ چرایا جا سکے. تمام اداروں کو اپنے آئینی ڈومین میں رہ کر اس ملک کی خدمت کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.